زندگی کو بڑی بڑی خواہشوں کے پورے نہ ہونے پر افسوس کرنے میں ضائع مت کریں۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں اور نعمتوں میں خوش رہنا سیکھیں۔ زندگی بہت خوبصورت لگے گی۔ اگر آپ بغیر کسی وجہ کے خوشی محسوس کریں تو یقین کر لیجئے کہ کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں آپ کے لیے دعا ضرور کر رہا ہے۔ جب انسان کا یقین اس بات پر کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ بہترین عطا کرنے والا ہے تو اس کے دل سے تمام خدشات مٹ جاتے ہیں اور وہاں صرف سکون رہ جاتا ہے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں۔ کوئی بھی مکمل پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا۔ بس فرق وہاں پر آتا ہے جہاں انسان اپنے معاملات اللہ کے حوالے کرتا ہے اور مطمئن ہو جاتا ہے۔ دکھاوے کی یہ خوبیاں خامیوں سے بھی بدترین ہوتی ہیں۔ اگر رشتوں میں پائیداری ہے تو لوگ آپ کو جتنا مرضی کاٹیں اپنے کبھی گرنے نہیں دیں گے۔ اگر آپ سے کوئی نیکی نہیں ہوتی تو آپ صرف معاف کرنا سیکھ لیں۔ دعائیں کتنی ہی بے ترتیب کیوں نہ ہوں لیکن چیزوں کو اپنی جگہ پر واپس لے ہی آتی ہیں۔ نام اور رتبہ خریدا نہیں جا سکتا۔ یہ در حقیقت آپ کے قول اور کردار سے پیدا ہوتا ہے۔ نیکی تو اس خوشبو کی مانند ہے جو نیت کے پھول سے پھوٹتی ہے۔ جتنی نیت صاف ہوگی اتنا ہی پھول خوشبودار ہوگا۔ زندگی میں ہر گزرتا پل کچھ سبق دیتا ہے، کچھ چھین لیتا ہے اور کچھ دیتا ہے۔ خوش قسمت وہ نہیں ہوتا جو صرف پاتا ہے، اصل میں خوش قسمت وہ ہے جو وقت سے سیکھتا ہے۔ خاموشیاں ہی بہتر ہیں، لفظوں سے تو لوگ روٹھ جاتے ہیں۔ باپ دنیا کی وہ بہترین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اتارے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ کسی بھی بات کو اپنے اوپر حاوی کر لینا ہم سے ہماری مسکراہٹ چھین لیتا ہے۔ ماضی میں رہنا چھوڑ دیں۔ ہم مسکرانا چھوڑ دیں گے تو کیا ہم سروائیو کر سکیں گے؟ غموں کو چھپا کے مسکرانا بھی ایک آرٹ ہے۔ اللہ نے ہمیں پورا حق دیا ہے مسکرانے کا۔ مشکلات کو مسکراہٹ کے درمیان نہ لائیں۔ اپنے آپ کا ایک حصہ سنبھال کر رکھیں جسے ہر آتا جاتا انسان پڑھ نہ سکے۔ کوشش آخری سانس تک کرنا چاہیے۔ منزل ملے یا تجربہ دونوں ہی انمول ہیں۔ لوگوں سے کبھی کبھار فاصلہ اختیار کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ جو واقعی آپ کے خیر خواہ ہیں وہ تو یقیناً محسوس کر لیں گے، لیکن جو محسوس نہیں کرتے وہ آپ کو آپ کے مقام کا احساس کروا دیں گے۔ نعمتوں کے چھن جانے کے دو ہی سبب ہیں: خوف خدا کو چھوڑ دینا اور لوگوں سے بدسلوکی کرنا۔ پرسکون اور مطمئن زندگی آخرت کی زندگی ہے۔ جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے، چاہے کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو، اس کا مقدر فنا ہے۔ صبر، شکر اور قناعت ایک اینک ہے۔ اگر آپ یہ اینک لگا لیں تو دنیا بڑی خوبصورت نظر آئے گی اور آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں گے۔ ضروری نہیں کہ ہر شخص جو تمہاری زندگی سے چلا گیا اس کا جانا تمہارے لیے ہی اچھا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اس کے لیے اچھا ہو اور تم ہی مصائب کی جڑ ہو، تو ہر معاملے میں تعصب نہ رکھیں کہ تم ہی صالحین میں سے ہو۔ 10% جھگڑے اختلاف رائے کی بنا پر ہوتے ہیں جبکہ 90% غلط لہجے کی وجہ سے۔
لہٰذا اپنے لہجے کو درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں اپنے لہجوں کی درستگی کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں چھوڑتے۔ کم ترین علم وہ ہے جو زبان پر رہے، اور بلند ترین علم وہ ہے جو کردار سے ظاہر ہو۔ اللہ سے رجوع کرنے میں کوئی جھجک نہ کرو، اس کے پاس تو گزرے ہوئے کل کی بھی معافی ہے اور آنے والے کل کا انعام بھی۔ ریگستان کو جو چیز سب سے زیادہ خوبصورت بناتی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے دامن میں کہیں نہ کہیں ایک چشمہ ضرور چھپا ہوتا ہے۔ حوصلے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ڈرتے نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ خوف کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ آپ کا راستہ روک سکے۔ اپنے رتبے سے زیادہ اپنی شخصیت کا خیال رکھیے، کیونکہ آپ کا رتبہ وہ ہے جو لوگ آپ کے بارے میں سوچتے ہیں، جبکہ آپ کی شخصیت آپ کا ذاتی ملکیت ہے، آپ کی ذاتی ملکیت ہے۔ یہ مت سوچیے کہ ایک مہینے یا ایک سال میں کیا ہو سکتا ہے، یہ سوچیے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے تھے اور ان 24 گھنٹوں میں آپ اپنے مقصد کے کتنے قریب پہنچے ہیں۔ خواب اور حقیقت کے بیچ جو فاصلہ ہوتا ہے اسے عمل کہتے ہیں۔ جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں ہیں بلکہ اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ ہمارے تعلیم یافتہ ہونے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے جب ہم چلتی گاڑی سے کچرا پھینک دیں جسے آخر کار ایک ان پڑھ نے ہی اٹھانا ہو۔ آج دنیا کی حالت یہ ہے کہ غریب کی پلیٹ سے زیادہ امیر کے شیمپو میں غذائیت اور وٹامنس ہیں۔ عہدوں پر رہتے ہوئے انسانیت دکھائیے۔ ریٹائرمنٹ کے بعد تو سبھی صوفی، حاجی اور فقیر بن جاتے ہیں، معجزے یقین کے دھاگے پر ٹکے ہوتے ہیں۔ سکون سے لے کر بے بسی تک کے سبھی اختیار اللہ کے پاس ہیں۔ آپ مخلص رہیں، یہی آپ کے لیے کافی ہے۔ اجر کی پرواہ نہ کریں، اجر دینا اللہ کا کام ہے، بندوں کا نہیں۔ ضمیر انسان کی اندرونی گہرائیوں میں موجود خدا کی بہت دھیمی مگر حقیقی آواز ہے۔ اگر ہم زبان کی پھیلائی ہوئی مصیبتوں کا جائزہ لیں تو معلوم ہوگا کہ خاموشی میں کتنی راحت ہے۔